سلطان سیف الدین ابو بکر اس کی تمہید سے ناخوش دکھائی دے رہا تھا۔ اسے مطلب کی بات سننے میں جلدی دکھائی دیتی تھی۔ امیر جمال الدین المراحی نے جب سلطان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات محسوس کیے تو وہ تیزی سے مطلب کی بات پر آ گیا۔ سلطان کا جاہ و جلال سدا قائم رہے۔ میرے منہ میں خاک، آپ کی تخت نشینی سے کچھ لوگ ناخوش ہیں اور وہ پس پردہ آپ کو تخت شاہی سے معزول کرنے کی منصوبہ سازی کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ سلطان سیف الدین اس کی بات سن کر بوکھلا اٹھا۔ جمال الدین المراحی معصوم سی صورت بنائے خاموش کھڑا تھا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ سلطان قدرے سنبھل گیا اور اس کے لہجے میں درستی چھا گئی۔ میں ان کے نام لینے سے پہلے اپنی جان کی امان چاہوں گا، کیونکہ ان کے نام جاننے کے بعد آپ کو دلی صدمہ پہنچے گا۔ جمال الدین المراحی سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولا، تمہیں جان کی امان ہے، کھل کر ان کے نام بتاؤ۔ نوعمر سلطان پریشانی کے عالم میں بولا، سلطان کے چچا نجم الدین ایوب ان میں سر فہرست ہیں۔ جمال الدین المراحی نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ چچا کا نام سن کر سلطان ہتھے سے اکھڑ جائے گا اور اسے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تم ہوش میں تو ہو امیر؟ سلطان سیف الدین ابو بکر فرتے جوش سے بری طرح چیخا۔ سلطان محترم، میں بالکل سچ عرض کر رہا ہوں، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ میرے پاس ثبوت ہے، مگر جمال الدین المراحی بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ مگر کیا؟ ثبوت پیش کرنے کی صورت میں مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے۔ جمال الدین نے کہا، تمہیں جان کی امان دی جا چکی ہے۔ یہ خطرہ آپ کی جانب سے نہیں بلکہ آپ کے چچا کی جانب سے ہے۔ تم بلا خوف ثبوت پیش کرو، تمہاری ہر طرح سے حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ نوعمر سلطان نے اسے یقین دلایا۔ جمال الدین نے ایک سنہرے کاغذ کا رول نکال کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک غلام نے آگے بڑھ کر وہ مراسلہ لیا اور کھول کر اسے ایک نگاہ ڈالتے ہوئے سلطان کو پیش کر دیا۔ سلطان سیف الدین ابو بکر نے کاغذ پر نگاہ ڈالی تو ایک تحریر اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ سلطان کی نگاہیں اس تحریر کو پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ اس پر کچھ یوں تحریر تھا، جمال الدین المراحی، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور تمہارے کاموں کو سہل بنائے۔ سرزمین مصر کو ایک اہم ضرورت درپیش ہے، جس کے لیے تمام محب الوطن امراء اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس اجتماع میں میں تمہارا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر تم ہمارا ساتھ نہ دینا چاہو تو تمہیں خاموشی اختیار کرنا ہوگی، یہی تمہاری بھلائی میں ہوگا، ورنہ حب الوطنی کے جذبے سے معمور امراء تمہارا خون بہانے سے گریز نہیں کریں گے۔ والسلام، نجم الدین ایوب۔ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ چچا میرے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہیں۔ سلطان سیف الدین ابو بکر بگڑ کر بولا، سلطان محترم، یہ مراسلہ مجھے آپ کے چچا نجم الدین ایوب کے خاص غلام نے دیا ہے۔ اس پر آپ کے بھائی کی مہر بھی موجود ہے۔ اس مراسلے کو پانے کے بعد میں نے چند دن قبل ان سے ملاقات کی، جس کی تصدیق آپ اپنے ذرائع سے کر سکتے ہیں۔ ملاقات میں یہ عقدہ کھلا کہ وہ نیک مقصد جس کے لیے وہ سب امراء آپ کو ہم خیال بنانے میں کوشاں ہیں، آپ کی معزولی اور ان کی تخت نشینی ہے۔ انہوں نے آپ کے لڑکپن، غفلت امور سلطنت اور آپ کی بیجا خواہشات پر بے دریغ پیسے کے ضیاع پر کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مصر کی بھلائی کے لیے یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہے۔ اس بات کا میں خود گواہ ہوں اور میں حلفیہ بیان کر رہا ہوں۔ نوعمر سلطان اس کی بات سن کر قدرے سوچ میں پڑ گیا۔ جمال الدین خاموشی سے کھڑا رہا۔ لیکن انہیں مجھے معزول کرنے کا خیال کیوں کرایا؟ حالانکہ امور سلطنت تو میں نے انہی کے ہاتھ سونپ رکھے ہیں۔ سلطان بے خودی کے عالم میں بڑبڑایا۔ اس نے دوبارہ مراسلے کی تحریر کو پڑھا اور نجم الدین ایوب کی مہر کو غور سے دیکھا۔
مہر بالکل اصلی دکھائی دیتی تھی۔ سلطان نے یہ مہر اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ مجھے تمہاری وفاداری کا یہ انداز پسند آیا ہے، مگر میں اس معاملے میں بلا تحقیق کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ تم اب جا سکتے ہو۔ 2 خفیہ اہلکار تمہاری حفاظت میں تعینات کر دیے جائیں گے۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو ہم تمہیں ایسا بدلہ چکائیں گے کہ تمہاری آنے والی نسلیں کبھی افلاس کا منہ نہیں دیکھیں گی۔ نوعمر سلطان نے کہا۔ سلطان محترم، جمال الدین تیزی سے بولا، اگر اجازت ہو تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بلا دھڑک کہو۔ میری زندگی یوں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر سلطان محترم کی وفاداری میں اگر چلی بھی گئی تو مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا۔ بس ایک بات کی فکر دامنگیر ہے کہ میرے بعد میرے بچے بھی اس عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اگر سلطان محترم تھوڑی سی عنایت کریں تو میرے بچوں کا مستقبل نہ صرف محفوظ ہو سکتا ہے بلکہ وہ اپنی حفاظت بھی بخوبی کر سکیں گے۔ تم کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ سلطان محترم، جمال الدین توقف سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہونہار فرزند کو صیغہ احتساب میں کوئی چھوٹا موٹا عہدہ دے دیا جائے تاکہ وہ آپ کی خدمت کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت بھی کر سکے۔ بس یا اور کچھ بھی؟ سلطان محترم، میرے لیے آپ کی نگاہ کرم ہی کافی ہے۔ جمال الدین خوش آمدی لہجے میں گویا ہوا۔ نوعمر سلطان نے اسی وقت اپنے درباری کاتب کو طلب کیا اور صیغہ احتساب میں ایک اعلیٰ عہدے پر جمال الدین کے فرزند کو فائز کرنے کے لیے مراسلہ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے چند ہی ساعتوں میں مراسلہ تیار ہو گیا، جس پر سلطان نے اپنی شاہی مہر ثبت کی اور مراسلہ جمال الدین کے حوالے کر دیا۔ جمال الدین شکریہ کے کونش بجا لاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سلطان سیف الدین ابوبکر نے وہیں اپنے خاص معتمدین کو طلب کر لیا تاکہ وہ اس گمبھیر معاملے کے بارے میں کوئی صلاح و مشورہ کر سکے۔ برکائی خان پوری طرح چوکنا اس جانب نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا جدھر سے کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی تھی۔ آگ کے دھوئیں سے اٹھنے والے کالے بادل دیکھ کر شاید کوئی ادھر نکل آیا تھا یا پھر کوئی دشمن ابھی اس کی تلاش میں وہیں چھپا بیٹھا تھا جو شاید اسے اب غافل سمجھ کر اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خنجر کے دستے پر برکائی خان کی مضبوط گرفت بدستور قائم تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد چاپ قدرے نزدیک سے دوبارہ سنائی دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جان بوجھ کر دبے قدموں چلنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر برف میں دھنسی ہوئی جھاڑیوں پر پاؤں پڑتے ہی اس کی کوشش بیکار ہو جاتی۔ برکائی خان اپنی جگہ جمع بیٹھا نوارد کے سامنے آنے کا منتظر تھا۔ اچانک دائیں جانب کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ بڑھ گئی اور جھاڑیوں کے بیچ میں سے ایک اجنبی چہرے نے جھانکا۔ برکائی خان مغناطیسی انداز میں آواز کی سمت میں گھوم گیا۔ چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ چہرہ بھی برکائی خان کا چہرہ حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے میں محو تھا۔ سمنائی، چلے آؤ، برکائی خان نے دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ چہرہ جھاڑیوں کے عقب میں سے نکل کر اب بالکل سامنے آ گیا تھا۔ ارغوانی رنگ کے مخصوص سمنائی لباس میں ملبوس وہ چہرے سے ہی شکاری دکھائی دیتا تھا۔ برکائی خان، اجنبی سمنائی حیرت بھرے لہجے میں بولا، مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے۔ تمہیں تو اپنے بھائی کے ساتھ دارالحکومت سرائے میں ہونا چاہیے تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خون خرابے سے باغی ہوں۔ بے شک میں منگول سہی، مگر میرے خون میں منگولوں جیسی وحشت و بربریت نہیں ہے۔ برکائی خان نے لاپرواہی سے کہا، جانے کیوں کبھی کبھار تو مجھے سرے سے منگول ہی نہیں دکھائی دیتے۔ وہ سر جھٹک کر بولا، جو چاہے سمجھ لو، میں برا ماننے والوں میں سے نہیں۔ برکائی خان نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ یہی باتیں تو مجھے حیران کر دیتی ہیں کہ تم آخر کس چیز کے بنے ہوئے ہو۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ میں دھوئیں کی لکیر دیکھ کر ادھر نکل آیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اپنے قبیلے کا کوئی آدمی ہوگا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اپنے شکار کی سناؤ،
آج کل کیسا جا رہا ہے؟ اب تو جانور سرکشی پہاڑیوں پر بھی مٹتے دکھائی دینے لگے ہیں۔ برکائی خان نے کہکہا لگا کر کہا۔ وہ بھی جھیپے انداز میں ہنسنے لگا۔ برکائی خان، تم اس موسم میں اس طرف کہاں آ نکلے؟ تم تو بہار میں شکار کرنے ادھر آیا کرتے ہو۔ اس نے سوال کیا۔ او، باتوں میں تم نے بھلا ہی دیا۔ تم نے آج صبح کے بعد سرخ قبیلہ کے افراد کو تو قرب و جوار میں نہیں دیکھا؟ برکائی خان نے اچانک پوچھا۔ سرخ قبیلہ کے لوگوں کو؟ وہ غیر متوقع سوال پر چونک پڑا۔ ہاں دیکھا تو ہے، مگر تمہیں یہ بات پوچھنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ وہ میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا تھا کہ میں تنہا ادھر نہیں آیا تھا، بلکہ ایک دوست کی محبت کھینچ لائی تھی۔ اسی نے خواہش ظاہر کی کہ شکار کھیلا جائے۔ میں اس کے ہمراہ اس طرف نکل آیا۔ آج صبح میں ذرا اطراف میں نکل گیا اور واپسی پر دیکھا کہ میرا دوست غائب ہے، اور رات کے بنے ہوئے شکار پر بھی کوئی ہاتھ صاف کر گیا ہے۔ نشانات سے تو مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ یہ حرکت سرخ قبیلے والوں کی ہی ہو سکتی ہے، مگر اب تمہاری تصدیق سے معاملہ مکمل طور پر میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ کہیں تمہارا دوست عرب تو نہیں؟ ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ برکائی خان اس کی بات پر چونک اٹھا۔ آج صبح میں نے سرخ قبیلے کے سردار کبیائی خان کو سرخوں کے ہمراہ سرکیشی پہاڑیوں پر دیکھا تھا۔ سپہر کے بعد ایک دوسری پہاڑی کی چوٹی پر سے میں نے انہیں جلب گائی کی جانب جاتے دیکھا۔ انہوں نے بانس سے کچھ باندھ رکھا تھا۔ میں نے اشتیاق سے ان کے شکار کو غور سے دیکھا تو میں پل بھر کے لیے متحیر رہ گیا کہ ان کا شکار کوئی جانور نہیں، کوئی عربی دکھائی دیتا تھا۔ وہ برکائی خان کے چہرے پر جاہ و جلال کی شکنیں گہری ہوتے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ چند لمحے قبل کا برکائی خان اب حقیقتاً منگول دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے سفید چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت آتش انتقام میں دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان خبیثوں کی اتنی جرأت کہ وہ سنہری خیمے کے تقدس کو پامال کریں اور میرے عزیز دوست کو قیدی بنا کر لے جائیں۔ میں ان کی تمام نسلوں کو مٹا دوں گا۔ برکائی خان کی منگولانہ فطرت بے قابو ہونے لگی۔ کیا انہوں نے تمہارے دوست کو سنہرے خیمے میں سے گرفتار کیا؟ اجنبی اس حیرت انگیز انکشاف پر دہل کر رہ گیا تھا۔ سنہرے خیمے پر ہاتھ ڈالنا بغاوت کے مترادف تھا۔ یہ چنگیز خان کے بیٹے توشی خان کے تقدس کی علامت تھا۔ چنگیز خان جب عالم اسلام کے بڑے رقبے کو تباہ و برباد کر کے واپس لوٹا تو تنکت میں اس نے تنگری خان کو خوفناک شکست دی اور اس کے ملک کو تحت و تاراج کر ڈالا۔ اس کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ چنگیز خان تمام عمر جنگ و جدل میں گزارنے کے بعد اب بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا، اور اس کی عمر 73 برس ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا خواب دیکھا تھا جس میں اس کی موت کا واضح اشارہ دیا گیا تھا۔ اس خواب کے بعد اس نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کر لیا اور دیگر سرداروں کو بھی بلایا۔ اس نے منگول سلطنت کی وفاداری کا ان سب سے حلف لیا اور اس کے بعد ایک ملاقات اپنے بیٹوں سے علیحدگی میں کی۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے اتنی بڑی سلطنت بنا دی ہے کہ جس کی ایک سمت سے دوسری سمت تک جاتے ہوئے قریباً 1 سال کی مدت صرف ہو جاتی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کسے میرے بعد جانشین بناؤ گے؟ تو سب نے بالاتفاق کہا کہ آپ ہمارے باپ ہیں، جو فرمان دیں گے ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ چنگیز خان توشی خان کو ولیعہد بنانے کا خواہشمند تھا، مگر وہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گیا تھا، لہٰذا اس نے بڑے بیٹے اوکتائی خان کو جانشین مقرر کیا۔ مستند روایات کے مطابق چنگیز خان کا انتقال 624 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد 1.5 سال تک کوئی تخت نشین نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد اوکتائی خان کی مسند نشینی عمل میں لائی گئی۔ منگول و تاتار سب نے اسے سلطنت کا دوسرا خان اعظم چنا تھا۔ اس نے تقریباً 13 سال 3 ماہ حکومت کی۔ اوکتائی خان نے شراب نوشی کی کثرت کے باعث 638 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے کیوک خان کو حکمران چنا گیا۔ کیوک خان بنیادی طور پر نصرانیت کی جانب مائل تھا، اس لیے اس نے اسلام دشمنی کی انتہا کر دی۔
اس کے دور میں عارف و زاہد لوگوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ اسلام کی تبلیغ کو سنگین جرم قرار دے دیا گیا۔ چنگیز خان اور اوکتائی خان نے محکوم مسلمانوں کو جو حقوق دے رکھے تھے ان میں امتیاز برتا جانے لگا۔ جب کیوب خان نے کفر پرستی اور مسلمانوں پر ظلم و ایذا کے نقوش گہرے کر دیے تو قدرت کاملہ کو جوش آیا اور کیوب خان کو عذاب درد میں مبتلا کر دیا۔ ناقابل برداشت درد کے عالم میں تڑپتے تڑپتے اس دشمن اسلام نے دم توڑا تو مسلمانوں کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے خدائے باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ منگول سردار اب باتو خان کی جانب دیکھنے لگے اور اس کی حکمرانی پر متفق ہو گئے، جو کہ اپنے باپ توشی خان کے ملک اردو زریں پر بڑی کامیابی سے انتظام حکومت چلا رہا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ہی ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد توشی خان کو ان کا منتظم بنا دیا تھا۔ توشی خان کے انتقال کے بعد اس کے فرزند باتو خان کو چنگیز خان نے اس بڑے خطے کا منتظم بنا دیا۔ وہ بااختیار ہونے کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کا ماتحت تھا۔ باتو خان نے منگول سلطنت کی دشوار ترین ذمہ داری سے معذرت اختیار کرتے ہوئے اپنا دامن صاف بچا لیا۔ منگول سرداروں نے بالآخر چنگیز خان کے دوسرے بیٹے تولی خان کے فرزند منگو خان کو متفقہ طور پر اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ باتو خان نے بھی آگے بڑھ کر اس کی اطاعت کا اعلان کیا۔ باتو خان کی حکومت پہلے بھی خان اعظم کے تحت تھی۔ باتو خان اسی توشی خان کا بیٹا تھا جو کہ تاریخ میں جوچی خان کے نام سے مشہور ہوا، اور اسی باتو خان کا چھوٹا بھائی بارکائی خان سرکیشی پہاڑی کی ایک چوٹی پر بیٹھا غم و غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ بیبرس صلاح صبح نماز سے فارغ ہو کر نجم الدین ایوب کے محل کے صدر دروازے کی جانب نکل آیا۔ دروازے پر موجود پہرے دار نے اس کی جانب مشکوک نگاہوں سے دیکھا تو اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اسے مطمئن کر دیا۔ گفتگو کا فن اسے خوب آتا تھا۔ کسی کو مطمئن کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر کھلی فضا میں چہل قدمی کا خواہشمند تھا۔ جب سے وہ شاہی محل میں آیا تھا اس کی آزادی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ آج کچھ جولانی ستاری تھی۔ وہ دھیرے قدموں سے چلتا ہوا شاہی محل سے دور نکل آیا۔ بازار ابھی تک بند ہی تھے۔ ایک دو دکانیں کھلی دکھائی دیں۔ بازار میں پہنچ کر بیبرس کے دل پر چوٹ سی لگی۔ انہی بازاروں میں چند سال پیشتر وہ اپنے مرحوم آقا بندکداری کے ہمراہ آیا تھا۔ زندگی کا وہ رخ کتنا حسین تھا، اس نے ایک پل کے لیے سوچا۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی کے ہاتھ کے دباؤ نے اس کے خیالوں کا تسلسل منتشر کر ڈالا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو جو صورت اسے دکھائی دی وہ اس کی طبیعت کو مکدر کرتی چلی گئی۔ وہ صبح سویرے کسی ایسے چہرے کو دیکھنے کا قطعی خواہشمند نہیں تھا۔ بیبرس، سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، دل مطمئن ہے اور ضمیر میں کوئی خلش باقی نہیں، بیبرس نے نہایت تحمل سے جواب دیا۔ آخر اطمینان کیوں نہ ہو، شاہی محلوں کے مزے جو لوٹے جا رہے ہیں۔ وہ استہزائیہ چہکا۔ شاہی محل میں بھی مشیت ایزدی ہی لے گئی ہے، میں اس میں اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتا۔ بیبرس اس کی طنز کو نظر انداز کر گیا۔ باتیں بنانا بھی خوب آ گئی ہیں، کوئی کام کی بات کرو۔ بیبرس اب اکتاہٹ محسوس کرنے لگا۔ تیور بھی بدل چکے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، یہ عیاشی چند ہی دن کی مہمان ہے۔ وہ دیدے مٹکاتا ہوا بولا، رحمت خداوندی کو عیاشی مت کہو، چلو جو تم کہتے ہو وہی صحیح۔ میرے آقا کا کہنا ہے کہ چند ہی دن کی بات ہے، بیبرس پھر انہی کے در پہ جوتیاں گھسایا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا ہے تو میں اسی پر شاکر رہوں گا، بیبرس لاپرواہی سے بولا۔ وہ اب حیرانگی سے اس کا منہ دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں کوئی خوف نہیں کہ آقا اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے تمہاری کھال اتروا ڈالیں گے؟ ان کی کیسی عزت، جو خود ہی پستی میں گرا ہو اسے ذلت عزت سے کیا سروکار؟ لگتا ہے کہ شاہی محل کے پانی نے تمہیں
نڈر و بیواک بنا دیا ہے۔ یاد رکھو کہ خوف صرف ذات باری تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے۔ بندے اور تمہارے آقا جیسے حقیر و پست ذہنیت کے مالک بندے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ تو خود خوفزدہ رہتے ہیں۔ انہیں کبھی جاہ و حشمت کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے تو کبھی مال و اسباب کے لٹ جانے کا خدشہ ان کا سکون برباد کیے رکھتا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے قطعی خوفزدہ نہیں ہوتا۔ داناؤں جیسی باتیں کرنے لگے ہو۔ مجھے تو تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے۔ میرے آقا کے ارادے بڑے خوفناک ہیں۔ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ بیبس نے پوچھا۔ جانے کیوں تم سے ہمدردی سی محسوس ہونے لگی ہے۔ اس کا لہجہ اس کی سچائی کی عکاسی کر رہا تھا۔ بیبس اس کی صورت دیکھ کر دھیما سا مسکرایا اور اس کا شانہ تھپکنے لگا۔ گھر جاؤ اور اس بات کا اطمینان رکھو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا حامی و ناصر اللہ ہے اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ جی میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے آقا کی سچائی سے آگاہ کر ہی ڈالوں۔ وہ لمحہ بھر توقف سے بولا۔ سچائی سچائی ہی ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن خود ہی سب پر آشکار ہو جایا کرتی ہے۔ تم اپنے مالک کی پشت پر اگر اس کا کوئی راز منکشف کرو گے تو تم روز محشر جرمدار بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں شاید تم اسے چھپا کر سزا و جزا سے بچ جاؤ، مگر اس دنیا کی فکر کرو جہاں کوئی کسی کو محفوظ نہیں رکھ پائے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اپنے آقا کے رازوں کی حفاظت کرو اور مجھے کسی قسم کی کوئی بات بتائے بغیر اپنا مطلوبہ کام مکمل کر کے گھر لوٹ جاؤ۔ بیبرس نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ بیبس کی بات سن کر اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی انوکھی مخلوق ہو۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں جب امراء اسباب و اختیار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے باز نہیں آتے تھے اور غریب شخص بھی پیٹ کے دوزخ کی آگ مٹانے کے لیے نیکی و بدی کا امتیاز کھوتا جا رہا تھا، ایسے دور میں بیبس واقعی کسی دوسری دنیا کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکائیں اور بیبس سے مصافحہ کیا اور اپنے بدتمیزانہ انداز کی معافی مانگی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بیبرس نے اسے ذرا بر محسوس ہونے نہیں دیا کہ وہ اس کے لب و لہجے سے ملول تھا، بلکہ رخصت ہونے سے قبل اسے ایک لطیف چٹکا سنا کر اس کے ذہن پر چھائی ہوئی دھند کو صاف کر دیا۔ پل بھر کے لیے بیبرس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کی جانب سے منہ موڑ کر واپسی کی راہ اختیار کی۔ اس کے ذہن میں اس غلام کی باتیں تیزی سے رواں تھیں۔ وہ اس کے چالاک آقا جمال الدین المراحی کا ایک پرانا اور منہ چڑھا غلام تھا۔ بیبس اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ خود کو مہان شے سمجھتا ہے اور دوسرے لوگ اس کی نگاہ میں حقیر و پست ہیں۔ خوش آمدانہ طرز طبیعت سے وہ جمال الدین المراحی کا خاص غلام بن گیا تھا، مگر اس کی بھڑکیں ہانکنے کی عادت اکثر اس کے مالک کے خلاف جاتی تھی۔ یقیناً جمال الدین المراحی کسی نئی کمینگی کا مرتکب ہونے والا تھا جس میں اس کی ذات بھی ملوث تھی۔ اس بارے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اب اس بارے میں سوچ و بچار میں محو تھا۔ جانے کب وہ نجم الدین ایوب کے محل میں داخل ہوا اور کب اپنے جائے قیام میں پہنچ گیا، اسے خبر نہ ہو پائی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل متحرک تھا۔ کونائی خان اپنے جوان فرزند بوغائی خان کے ہمراہ کچھ ہی لمحے قبل جلبگائی پہنچا تھا۔ یہاں اس کی تیسری بیوی ربابہ کا مہکا تھا۔ کچھ دن قبل وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ واپسی میں تاخیر ہونے کے باعث کونائی خان خود ہی بیٹے کے ہمراہ وہاں چلا آیا۔ اس کی آمد معلوم پڑنے پر سردار کبیائی خان نے خود آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کونائی خان چنگیز خان کا رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ حیثیت کا حامل فرد تھا۔ ماضی میں سلطنت منگولیانہ کے لیے اس کی خدمات سب کے سامنے عیاں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سلطنت کے کسی بھی حصے میں جہاں کہیں بھی جاتا وہیں اس کا استقبال پرتپاک انداز میں کیا جاتا تھا۔ سردار کبیائی خان نے اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا اور اسے رات کے کھانے کی دعوت دی۔ کونائی خان نے اس دعوت کو قبول کر لیا، مگر وہ جلد از جلد اپنی بیوی کے گھر پہنچنے کا متمنی تھا۔
اس لیے اس نے معذرت کرتے ہوئے مزید گفتگو کا سلسلہ ختم کیا اور وہاں سے سیدھا سسرالی خیمے میں چلا آیا۔ جلبگائی کہنے کو ایک بڑا قصبہ تھا، مگر یہاں کے لوگ مستقلاً بڑے گول خیمے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ انہیں اپنی روایات سے بے حد محبت تھی۔ وہ پختہ مکانات کو بد ارواح کا مسکن قرار دیتے تھے۔ منگولوں میں بد ارواح کا تصور بڑا مضبوط تھا۔ وہ جس قدر بد ارواح سے خوفزدہ ہوتے تھے، اتنا خوف انہیں میدان جنگ میں بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کا سسر عمر رسیدہ تاتاری تھا جس کا نام منگکانا تھا۔ تنگری کے خلاف مہم میں اس شخص نے چنگیز خان کے ساتھ کئی لڑائیاں لڑی تھیں۔ وہ جوانی ڈھل جانے کے بعد اب مستقلاً جلبگائی میں مقیم تھا۔ اس نے جب کونائی خان کو خیمے کے دروازے پر پایا تو وہ استعجاب و خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کونائی اپنی بیوی ربابہ کے لیے یہاں چلا آئے گا۔ منگولوں کی روایات میں بیوی کی حیثیت بے حد کمتر سمجھی جاتی تھی۔ وہ عورتوں کو محض دل افروزی اور گھریلو خدمات کا پابند سمجھتے تھے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کو زوجیت میں رکھنا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ سرداروں میں تو بیویوں کی تعداد دہائیوں میں پہنچ جایا کرتی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد تمہاری شکل دیکھنے کو ملی ہے کونائی خان، منگکانا بولا۔ بس اسے مصروفیت کا ہی نام دوں گا۔ دل تو عرصہ سے چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، جانے کب آپ کا بلاوا آ جائے اور میں اس شرف سے بھی محروم رہ جاؤں۔ اس دفعہ ربابہ آئی ہوئی تھی، سوچا اسی کے بہانے میں بھی ذرا ہوا خوری کر لوں۔ کونائی خان مسکرایا، چلو اچھا کیا جو ادھر چلے آئے۔ کبیائی خان کا ایک کام تو آسان ہوا، ورنہ وہ تمہیں قاصد بھیج کر بلانے کا قصد کرتا۔ خیریت؟ کونائی ڈھلکے ہوئے پپوٹوں کو قدرے اٹھا کر بولا، ایسی کیا بات ہو گئی کہ کبیائی خان کو مجھے مدعو کرنا پڑتا؟ کبیائی خان طویل عرصے کے بعد اپنے اجداد کی عبادت کو زندہ کرنے کا خواہشمند ہے۔ اب اس نے اعلان کیا ہے کہ یہ عبادت نئے چاند کی روشنی پر کی جائے گی۔ نئے چاند میں ابھی 18 دن باقی ہیں، منگکانا نے وضاحت کی۔ سرخوں کی عبادت؟ کونائی خان بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ اچھل پڑا۔ کہیں آپ کا اشارہ عبادت خونگی کی جانب تو نہیں ہے؟ ہاں، تم بالکل صحیح سمجھے ہو۔ عبادت خونگی یعنی نئے چاند کی رات انسانی قربانی خدائے جاودانی آفتاب کی نظر کی جائے گی، تاکہ اس برس خدائے جاودانی آفتاب پر بری ارواح کا سایہ نہ بڑھ سکے اور وہ پوری آب و تاب سے روشن رہے۔ یہ ناممکن ہے، کونائی خان قریباً چیختے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ استعجاب کی زیادتی سے بگڑ گیا۔ کیوں ناممکن؟ کیوں؟ آج سے پیشتر بھی تو منگول یہ عبادت سر انجام دیتے آئے ہیں۔ منگکانا کے تیور بدلنے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ کان اعظم نے اس عبادت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تیموچن نے پہلی بار اس عمل کو غیر انسانی قرار دیا تھا اور پابندی لگائی تھی۔ سب قبائل اس وقت پابندی پر باہم رضامند ہوئے تھے۔ اب اسے دوبارہ جاری کرنا سلطنت کے قوانین توڑنے والی حرکت کے مترادف ہے۔ دوسرا، اس عبادت میں کوئی تاتاری یا منگول قربان نہیں کیا جا سکتا۔ میں سب جانتا ہوں۔ قبیلے والے خود اس عبادت کے خلاف ہیں۔ منگکانا کا لہجہ حیرت انگیز طور پر بدل گیا۔ اس کے لہجے میں پہلے جیسی چاشنی پھر لوٹ آئی تھی۔ انہوں نے سردار کی اس فعل کی بھرپور مذمت کی ہے، مگر کبیائی کا کہنا ہے کہ تیموچن کے ساتھ ساتھ اس کی لگائی گئی ہر پابندی بھی مر چکی ہے۔ اب تمام قبائل آزاد ہیں اور ان کی آزادی سلب کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی کبیائی خان ارادہ بغاوت میں ملوث ہے۔ آپ کو اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ اکیلا کان اعظم کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ کیوں اپنے قبیلوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کا خواہشمند ہے؟ کونائی خان پریشان سا ہو گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے اسے سمجھایا نہیں ہوگا؟ بہت سمجھایا بجھایا، مگر وہ اپنے اجداد کی روایت زندہ کرنے کی خواہش میں اندھا ہو چکا ہے۔